الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کے خالق و مالک ہیں۔ مالک نے ہی تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین حالت میں پیدا کیا، بہترین شکل و صورت بنائی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ عمر کے بڑھتے بڑھتے اپنی زندگی کے پست ترین لمحات کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے انسان۔ جو آیت مبارکہ خطبہ جمعہ کے آغاز میں تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے پیدائش سے پہلے کے مراحل اور بعد کے مراحل کا تذکرہ فرمایا۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ۔ وہ اللہ ہیں جنہوں نے تمہیں پہلے مٹی سے بنایا، مٹی سے پھر نطفے کی شکل دی، نطفے کی شکل سے پھر تمہیں خون کے لوتھڑے کی شکل دی ماں کے رحم میں، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچے کی حالت میں پیدا کیا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں جوان بنایا، ثم لتکونوا شیوخا، تمہارا انجام اینڈ یہ ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں زندگی میں ہی بوڑھا کر دیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں پہلے کمزوری سے پیدا کیا، کمزوری سے تمہیں طاقت دی، طاقت سے تمہیں دوبارہ کمزوری اور بڑھاپے کی طرف لٹا دیا۔ یہ تمہاری زندگی کے مدارج ہیں، یہ تمہاری زندگی کی حقیقت ہے، یہ زندگی کا اصل رخ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اس آخری درجہ کو، زندگی کے اس آخری لمحہ کو رذیل عمر سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ وہ اللہ ہی ہیں جو تمہیں پیدا کرتے ہیں، پیدا کرنے کے بعد تمہیں فوت کر دیتے ہیں، اور تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین رذیل عمر تک لٹاتے ہیں۔ ایسی عمر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جس عمر میں بندے کو بہت کچھ علم ہونے کے باوجود آہستہ آہستہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، علم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے انسان۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، یہ انسانی زندگی کا درجہ، یہ ایک انسانی زندگی کا معاملہ ہے۔ حضرات محترم، آج کا خطبہ جمعہ میں نے ایسی عمر کے افراد کے لیے منتخب کیا ہے
جن کی داڑھیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اپنی عمر کے آخری مدارج کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، دین اسلام میں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ دین اسلام میں ان لوگوں کو کیا مقام دیا گیا؟ دین اسلام میں ان لوگوں کا کیا درجہ ہے؟ قرآن و حدیث کے حوالے سے ذرا اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے۔ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چونکہ ہم لوگ شروع سے رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، میں اپنے بر صغیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پھر کچھ عرصہ ہم لوگوں پہ قابض رہے انگریز، ہم لوگوں نے ان کی عادات کو سیکھ لیا، اپنا لیا، پھر دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، ایک دوسرے کی عادات، ایک دوسرے کے اعتبار، ایک دوسرے کا طرز زندگی لوگوں کے سامنے عیاں ہو گیا، تو ایک دوسرے کی عادات کو لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا۔ اس کا یہ نتیجہ ہے، وگرنہ ہماری اصل یہ نہیں، ہماری اصل میں ابھی آپ کو بیان کروں گا کہ ہمارا اصل تو اساس تو ہمارا دین ہے نا، ہمارا مذہب ہے نا، ہماری اصل تو ہمارا اسلام ہے نا، لیکن ہم اپنی اصل سے بھٹک رہے ہیں، ہم اپنی اساس سے بھٹک رہے ہیں، ہم اپنے دین سے بھٹک رہے ہیں۔ دین ہمیں ان بوڑھوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دین ہمیں ان بزرگوں کا کیا احترام سکھلاتا ہے؟ دین ان سفید بال والوں کی کیا حیثیت بیان کرتا ہے؟ کیا شان اور کیا مقام بیان کرتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے غور و فکر کرنا، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اپنا موازنہ بھی کرنا ہے۔ حضرات محترم، پہلی بات اور پہلی حدیث مبارکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیستحیی، ان اللہ عز وجل ان یستحیی من ذی شیبت المسلم ان یسر اللہ تعالی فلا یؤتیہ، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین شرماتے ہیں، اللہ کو شرم آتی ہے جب مسلمانوں میں سے کوئی سفید بالوں والا بوڑھا اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائے، سوال کرے، اور اللہ رب العالمین اس کو وہ عطا نہ کرے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سفید بالوں والے جب اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ان کے سوال کو پورا کرتے ہیں، اللہ ان کی مانگ کو پورا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ درجہ ہے، ہر سفید بال کے بدلے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا جیسے جیسے بال سفید ہوتا جاتا ہے، ہر ایک سفید بال کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کو درج فرماتے جاتے ہیں اور ایک گناہ کو مٹاتے جاتے ہیں۔ ہر سفید بال اتنی اہمیت کا عمل ہوتا ہے۔ یہ بوڑھے جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کو ان کے سفید بالوں کی شرم آتی ہے، یہ جو مانگتے ہیں اللہ ان کی مانگوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ بات نہ تھوڑی غور طلب ہے، یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ غور طلب ہے، صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہے کہ بوڑھے اپنے لیے مانگتے پھرے اور بوڑھے اپنے لیے سوال کرتے پھرے تو اللہ ان کی بات کو پورا کرے۔ یہ نوجوانوں کے لیے سبق ہے، اور بوڑھوں کی دعائیں لیا کریں، بزرگوں سے دعائیں لیا کریں، بزرگوں کی خدمت کیا کریں، بزرگوں کو خوش کیا کریں، ان کے ادب و احترام کا خیال رکھا کریں، ان کے مدار کا، ان کی زندگی کا، ان کے معاملات کا خیال رکھا کریں، وہ خوش ہوں اور آپ کو دعا دیں، وہ جو دعا دیں گے اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کریں گے۔ ہمارے ہاں بھی جو معاملہ وہ ہم نے ساتھ ساتھ اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑاتے جانا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکتے جانا ہے۔ ہمارے ہاں بوڑھوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، ان کو گھر کا ایک علیحدہ کمرہ دے دیا جاتا ہے، وہاں پہ بند کر دیا جاتا ہے، وہ کھانستے رہے، پڑے رہے، وہ بیچارے کراہتے رہے، وہ چیختے چلاتے رہے، کسی کو اثر نہیں ہوتا۔ وہ اس وقت بوجھ بن چکے ہوتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے لیے ایک برڈن ہوتے ہیں، وہ گھر کا ایک فالتو گھر کا جز بن جاتا ہے، عضو بن جاتا ہے، کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، جس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ بڑے اپنے بس وہ ٹھیک ہے جی، انہوں نے اپنا وقت طے کر لیا، انہوں نے اپنا معاملہ طے کر لیا، اب ان کی عمر اللہ اللہ کرنے کی، اب وہ پڑھے رہے، اب وہ غور و فکر اپنی زندگی کے حوالے سے کریں، ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں، ہمارے کاموں میں بیچ میں مشاغلت نہیں، مشغول نہ ہو، بس وہ رہے اپنی ذات تک۔ ایسا نہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور توجہ طلب حدیث مبارکہ، بڑے غور و فکر کرنے والی حدیث مبارکہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی عمر کی وجہ سے، ان کے
مرتبے کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے، زندگی کے ایسے درجے کی وجہ سے، مرحلے کی وجہ سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے، یہ جان لیا جاتا ہے کہ اب بیچارے یہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، اب یہ دوسرے معاملات کو نہیں دیکھ سکتے، تو ان کو گھر کا نگران بنا دیا جاتا ہے، ان کو بڑا بنا دیا جاتا ہے کہ بس جی آپ اپنا یہ نگرانی کیا کریں، دیکھ بھال کیا کریں، آپ کسی کام کاج میں مشغولیت نہ اختیار کیا کریں، نہ آپ میدان جنگ میں جائیں، نہ آپ جہاد کریں، نہ آپ کاروبار کریں، آپ صرف گھر کی حد تک محدود رہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سوال کرتے ہیں، مجھے یہ بتلائیں جب مال غنیمت آئے، جب کافروں کے ساتھ جنگ ہو، جنگ کی صورت میں مال غنیمت ملے، مال جیتا جائے، تو کیا ان بوڑھوں کو بھی حصہ دیا جائے؟ کیا ان کا بھی حصہ رکھا جائے بیچ میں؟ کیا ان کو بھی ملتا کہ یہ تو جاتے ہی نہیں ہے، یہ تو کرتے کچھ نہیں ہے؟ یہ سوچ ہے نا ہماری، یہی فکر ہے نا ہمارے معاشرے کی۔ وہ ان کا کیا ہے؟ یہ تو بیچارے گھر میں پڑے رہتے ہیں، ان کا تو حال ہی کوئی نہیں، یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، کچھ کما نہیں سکتے، کچھ کھلا نہیں سکتے، یہ تو اب پڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں آئے، اور بعض صحابہ نے کہا ہم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصے میں آئے، کہا سعد تیری ماں تجھے گم پائے، ان اللہ لینصرکم ولیرزقکم، اللہ رب العالمین تمہیں جو مدد کرتے ہیں تمہاری، تمہیں جو فتح دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین تمہیں جو رزق دیتے ہیں لیضعفائکم، یہ تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے اور تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں دیا جاتا ہے۔ تمہیں جو رزق ملتا ہے، تمہیں جو مال غنیمت ملتا ہے، تمہیں جو میدان جہاد میں مدد ملتی ہے اور نصرت ملتی ہے، اللہ رب العالمین ان بوڑھوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیتے ہیں، ان بوڑھوں کی وجہ سے تمہیں برکت دیتے ہیں، ان بوڑھوں کی وجہ سے تمہیں مال عطا کرتے ہیں، ان بوڑھوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرتے ہیں۔ تم ان کے متعلق پوچھ رہے ہو کہ ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البرکۃ مع ضعفائکم، لوگوں یاد رکھو تمہارے گھروں میں جو برکت اترتی ہے نا، وہ تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے اترتی ہے۔ تمہارے گھر کے جو بوڑھے افراد، ان کو بوجھ نہ سمجھا کریں، ان کو فالتو نہ سمجھا کریں، ان کو ناکارہ نہ سمجھا کریں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے کئی گھرانے ایسے دیکھے جو صرف اپنے بزرگوں کی دعاؤں پہ چل رہے ہیں، جن کے بچے کسی کام کاج کے ویسے کچھ بھی نہیں، جن کے حالات کچھ بھی نہیں، صرف ان کے بڑے نیک ہیں، ان کے بوڑھے نیک ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تہجدیں اٹھ کے پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ ان بوڑھوں کی وجہ سے ان بچوں کے کام سنوارتے ہیں، انہی کی وجہ سے برکت پڑتی ہے۔ البرکۃ مع ضعفائکم، یاد رکھو تمہیں جو برکت دی جاتی ہے تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ اور حضرات محترم یہ مشاہدہ کر لیجئے، میرا بانجا ہے سبی الاکرام، میں چند دن پہلے اس کی گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا گھروں میں نا غور و فکر کیا کریں، جس گھر میں 4 بھائی ہوں، 5 بھائی ہوں، 7 بھائی ہوں، 6 بھائی ہوں، جس گھر میں بوڑھی ماں یا بوڑھا باپ ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین اسے برکت سے نوازتے ہیں۔ یہ حدیث کا معاملہ ہے، یہ حدیث کا چیپٹر ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ جس گھر میں بوڑھی ماں ہوتی ہے، جس گھر میں بوڑھا باپ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے برکتوں سے نواز دیتے ہیں، اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر پہ نازل ہوتی ہیں۔ لہذا انہیں بوجھ نہ سمجھا کریں، انہیں برڈن نہ سمجھا کریں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں، اس کا ہم میں شمار نہیں، اس کا ہم میں ادب احترام نہیں، اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو ہمارے بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا۔ حضرات محترم، میں ساتھ ساتھ اشارے کر رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ دکھلا رہا ہوں، راہ چلتے بزرگوں کے اوپر جو جملے کیسے جاتے ہیں، گھروں میں بوڑھوں کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں، ان کے ہنسنے کا، ان کے کھانسنے کا، ان کے کھانے کا، پینے کا جو مذاق بنایا جاتا ہے، چلتے چلتے ہماری معذرت کے ساتھ ہماری تو مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری تو مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری تو صفیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہاں پہ جہاں پہ جو بوڑھا بیٹھ جو اس کو تان و تشنی شروع ہو جاتی ہے، بابا جی تسی تے ایویں جگہ مال کے بیٹھ جاندے ہو، تسی تے ایویں سیٹ مل لیے، تسی گھر توبہ توبہ کرے کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ برکت کے معاملے ہیں، یہ اسلام میں شامل ہونے کی شرطیں ہیں، یہ دین میں شمولیت کی لازم شروط ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے،
ان کی عزت و توقیر کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگوں کے ادب و احترام کے حوالے سے جو بات بتلائی، سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجلس برپا کرو تو تین قسم کے لوگوں کے لیے مجلس میں وسعت پیدا کر دیا کرو۔ توجہ طلب بات ہے، جس وقت مجلس لگاؤ، بیٹھے ہو، مشغول ہو، کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی مجلس میں ہو، وہ دینی مجلس ہے، وہ گھریلو مجلس ہے، وہ نجی مجلس ہے، تین لوگوں کے لیے نشست کو خالی کیا کرو، احترام کیا کرو، مجلس کو وسعت دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے عمر میں مرتبہ دیا، جو تمہیں عمر میں بڑا ہے، وہ جب آئے اس کے لیے مجلس کو وسیع کر دیا کرو، اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنایا کرو۔ کوئی بوڑھا شخص تمہاری مجلسوں میں آئے، اپنی مجلسوں کو وسعت دیا کرو، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیا کرو، اسے بٹھایا کرو۔ کوئی عالم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ رب العالمین نے علم میں فوقیت دی ہو، وہ تمہاری مجلس میں آئے، اس کے لیے جگہ کو خالی کیا کرو، اس کے لیے جگہ کو چھوڑا کرو، اسے ساتھ بٹھایا کرو۔ تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ رب العالمین نے سرداری سے نوازا ہو، کسی قوم کا سردار ہو، وہ تم میں آئے، اسے مجلس میں جگہ دیا کرو، اسے مقام دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری بات، پہلی بات ان کے لیے وسعت اختیار کی جائے، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ میں سے ایک جماعت آئی، دو صحابی تھے، عبداللہ بن سہل ایک ان کا نام ہے صحابی کا، اور دوسرے محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ گئے تھے خیبر کی طرف یہ دونوں ساتھی گئے، وہاں پہ جا کے درختوں کے جھنڈ میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے۔ ادھر یہودیوں نے جناب عبداللہ بن سہل کو پکڑا رضی اللہ تعالیٰ اور ان کو شہید کر دیا۔ جب وہ واپس جو ساتھی دوسرے رہ گئے وہ پلٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ساری بات بتلائی کہ اس طرح ہم گئے ہوئے تھے خیبر کی طرف، تو یہودیوں نے ہمارے ساتھی کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مجھے وہ سارا واقعہ بتلاؤ، کیا معاملہ کیسا ہوا۔ جناب عبد الرحمن بن سہل یہ سب سے چھوٹے تھے، ان کے بیٹے تھے، یہ سب سے چھوٹے تھے، انہوں نے بات کو شروع کیا، بات کا آغاز کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اپنے بڑے کو موقع دو، جب بڑے تم میں موجود ہیں وہ بات کریں گے، وہ بات کا آغاز کریں گے، تمہیں بات کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ حضرات محترم توجہ کے ساتھ، بڑے موجود ہوں، بوڑھے موجود ہوں، پھر چھوٹوں کو بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے ادب و احترام کا لحاظ کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے جو بڑے ہیں ان کی بات کی جائے، پہلے جو بڑے ہیں ان کی بات کو سنا جائے، ان کے ادب و احترام کا خیال کیا جائے، پھر چھوٹے لوگ بات کریں، پھر چھوٹے عمر میں درجے جو عمر میں چھوٹے ہیں وہ پھر بات کریں، پہلے بڑے بندے کی بات۔ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا۔ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا اور ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ صحابی بتلاتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کھانے پینے والی چیز کی ابتدا اپنے دائیں جانب سے کرتے تھے۔ وہ دائرہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں طرف کے افراد کو جو بھی چیز آتی تھی کھانے پینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑائی تو دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، 9 عمر بچہ تھا، ایک وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور بائیں جانب اتفاق اس دن ایسا ہوا کہ بائیں جانب بڑی عمر کے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے سوال کیا بیٹا یا غلام اگر تو اجازت دے تو میں یہ جو دودھ کا پیالہ ہے یہ پہلے بڑی عمر والوں کو پیش کر دوں کہ پہلے وہ پی لیں؟ حق تمہارا بنتا ہے، رائٹ تمہارا ہے کہ تم دائیں جانب ہو، تم پہلے ادھر دائیں طرف بیٹھے ہو، حق تمہارا بنتا ہے، لیکن کیا میں اس کا آغاز اپنے بائیں جانب بڑی عمر کے افراد سے کر دوں؟ وہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر یہ آپ کا جھوٹا نہ ہوتا، چونکہ اس پیالے سے آپ نے پیا ہے، پہلے دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا پھر پیش کیا، کہنے لگے اگر یہ آپ کا جھوٹا نہ ہوتا، آپ نے اس میں سے پیا نہ ہوتا، پھر میں اس کو قربان کر دیتا کہ آپ پہلے بائیں والوں کو پلا دیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کی جھوٹی اور آپ کی طرف سے مل رہی ہو میں اس میں انکار نہیں کر سکتا، اس کی ابتدا میں ہی کروں گا، حق میرا بنتا ہے، میں دائیں طرف بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے سمجھنے سمجھانے کے لیے گھر میں دعوتیں ہوتی ہیں نا، مجلس برپا ہوتی ہیں، اولاً دائیں طرف سے آغاز، لیکن خیال رکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی کہ گھر کا جو بڑا ہے، گھر کا جو بوڑھا ہے، کھانے کی ابتدا
بولیں ہمارے ہاں جب بچ جاتا ہے نا تو پھر سالن کڑتے ماں جی نو دے دے پڑے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہنڈیا پک جاتی ہے تو بہو صاحبہ جو اچھا سالن ہوتی ہے وہ گھر کے لیے بنا لیتی ہے نکال لیتی ہے, جو باقی بچ جاتا وہ کولی میں ڈال کے اماں جی کے لیے رکھ دیتے ہیں, ماں جی نو دے دیں گے ابا جی واسطے دے. یہ طریقہ نہیں. ابتدا کر کے بڑے سے, ابتدا کر کے بوڑھے سے. تعلیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. وقت میرے پاس کم ہے, میں نے بات بتلانی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ واقعہ 3 افراد کا جو بخاری شریف میں موجود ہے, جو غار میں پھنسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو واقعہ سنا ہے, اس واقعہ میں میرے ساتھی جب میں نے یہاں پہ کفالت کا تذکرہ کیا تو مجھ سے بار بار یہ سوال کرتے تو میں نے اس کی بڑی اچھی طرح تب بھی وضاحت کی تھی. ان میں سے ایک شخص اس نے یہ تذکرہ بیان کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کی قبولیت کی وجہ بتلائی. کیا کہنے لگا, اللہ تجھے پتہ ہے میں بکریاں چراتا تھا, میرے پاس بکریاں تھی اور میں ان کا دودھ لے کے گھر میں آتا تھا, تو گھر میں ماں سوائے اس دودھ کے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا. میں رات کو شام کو جب واپس پلٹتا تھا ان کا دودھ دو کے میں اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے والدین کو میں وہ پلاتا تھا. ہمارے گھر میں خوراک یہ تھی. اللہ تو جانتا ہے ایک رات میں واپس پلٹا, جب میں دودھ دو کے ماں باپ کے سرانے لے کے آیا, معروف واقعہ, اللہ تو جانتا میرے ماں باپ نیند کے عالم میں چلے گئے تھے, سو گئے ہوئے تھے, بغیر کھائے پیے وہ سو چکے تھے. میں دودھ کا پیالہ لیا ان کے پاس کھڑا رہا. اب حدیث کے جو اصل الفاظ ہیں نا جو عمومی طور پہ بیان نہیں کیے جاتے, وہ یہ, اللہ تو جانتا ہے میرے بچے میرے قدموں سے لپٹتے رہے. باپ کھڑا ہے, ذرا توجہ کے ساتھ اس منظر کو اپنی نظروں میں دوڑائیں تو صحیح. باپ کھڑا ہے دودھ کا پیالہ لے کے اور بچے باپ کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ رہے ہیں, ابا جی دے دیں, بھوک لگی ہے. اللہ تو جانتا ہے میرے بچے بھوکے پیاسے میرے قدموں کے ساتھ لپٹتے رہے, روتے رہے, چلاتے رہے. میں نے ان کی پرواہ نہیں کی کہ آغاز کن سے ہوگا, ماں باپ سے ہوگا, بڑوں سے ہوگا. اللہ میں تیرے حکم کے مطابق, میں تیری رضا کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے وہ پیالہ لے کے کھڑا رہا. میرے بچے میرے قدموں میں بلکتے ہوئے روتے ہوئے سو گئے. اللہ میں نے ان کو نہیں پلایا. ماں باپ اٹھے, میں نے کھانے کی ابتدا ان سے کی, پینے کی ابتدا ان سے کی. پہلے ان کو دودھ پلایا, پھر اپنے بچوں کو پلایا. اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے, قبول ہے, تو اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما. اللہ نے دعا قبول کی. بولے تو میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے, میرے اور آپ کے لیے یہ نصیحت ہے, میرے اور آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا یہ تذکرہ ہے, یہ سمجھایا گیا ہے. دعا قبول کروانی ہو تو بڑوں کی ضروریات کا خیال کیا کریں, بڑوں کے ادب و احترام کا خیال کیا کریں. پہلے ابتدا ان سے کریں, پہلے کھلائیں پلائیں ان کو, پہلے ان کی ضروریات پہ کو فوقیت دیں, پھر اپنی ضروریات کا خیال کریں, پھر بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال کریں. پہلے ماں باپ بڑے بوڑھے ان کی ضروریات کا خیال کریں. آخری بات اور پھر بات مکمل انشاءاللہ العزیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیثیں ملتی ہیں. ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے جناب سعد رضی اللہ تعالی, جناب معاذ رضی اللہ تعالی معذرت, ان کے حوالے سے. ایک شخص کہتے ہیں پانی کے 2 اونٹ لے کے آ رہا تھا, اونٹوں کے اوپر اس نے پانی لادا ہوا تھا, رات کا وقت تھا تو وہ لے کے آ رہا تھا. تو اس نے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اس نے بھی آ کے ان کے ساتھ جماعت کے لیے کھڑا ہو گیا. جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو بڑا مشکل ہے, معاذ تو بہت بڑی لمبی تلاوت کر رہے ہیں. اس نے نماز توڑی اور بھاگ گیا. کیا کیا؟ نکل گیا, نماز توڑ کے چلا گیا. جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا تو بڑا رنجیدہ ہوئے, کہنے لگے اس شخص نے نماز شروع کی پھر نماز چھوڑ کے چلا گیا, یہ کیا اس نے. اس کے متعلق دل میں غم تھا. اس نے جا کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا میں گیا تھا معاذ کے ساتھ نماز پڑھنے, تو معاذ نے یہ معاملہ اختیار کیا, اتنی لمبی نماز. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نماز کو ختم کر دیا, مجھے ضرورت تھی, میرے اونٹ کھڑے تھے, میں ان کو لے کے جا رہا تھا. صحابہ کہتے ہیں, اب یہ حدیث ہے, صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن جتنے غصے میں خطبہ دیتے ہوئے سنا, ہم نے اس سے زیادہ غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نہیں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غصے کے عالم میں خطاب کیا, فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, کیوں لوگوں کو معاذ تو لوگوں کو فتنے میں برپا کرنا چاہتا ہے, تو لوگوں کو دین کے حوالے سے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے, تو نے کیوں نہیں چھوٹی صورتوں کی تلاوت کی, تو نے کیوں لوگوں کو اذیت دی, کیا تم نہیں سمجھ. حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جماعتوں میں بچے بھی ہوتے ہیں,
بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، جنہیں کو کام کاج ہوتا ہے، تم کیوں انہیں ایک روایت دوسری روایت میں ایک امام کا تذکرہ ملتا ہے، صحابی نے آ کے شکایت کی تھی، بعض نے اس میں ایک صحابی کا نام لیا اور بعض نے مجہول ہی صحابی کا تذکرہ کیا، وہ نماز بڑی لمبی کرواتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے جا کے شکایت کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس بندے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کیا کیا ہے؟ نماز پڑھنی چھوڑ دی، ہم نے اس بندے کے پیچھے نماز پڑھتے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز اتنی لمبی کرواتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور ڈانٹا، کہا تجھے والشمس وضحاہا نہیں آتی؟ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، یہ صورتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے واللیل اذا یغشی نہیں آتی، تجھے والضحیٰ نہیں آتی، تو ان صورتوں کی تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ تو لمبی صورتوں کو کیوں پڑھتا ہے؟ کیا تمہیں خوف نہیں ہے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ایسے اعضاء والے افراد ہوتے ہیں جو تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، جو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ کی۔ حضرات محترم خیال کرنا چاہیے، ائمہ کو خیال کرنا چاہیے، لمبی لمبی نماز ہے جس میں بوڑھو، میں سمجھانا پتہ کیا چاہ رہا ہوں، آخری نقطہ اور پھر بات ختم۔ دین اسلام کا سب سے ضروری ترین عمل کیا ہے؟ بولے، دین اسلام کی بنیاد ہے نا، بنیادی ستون ہے نا نماز، اس نماز کے اگر اندر بوڑھے کو اذیت دینا گوارا نہیں تو اپنی زبان سے بوڑھے کو اذیت دینا، اپنے عمل سے بوڑھے کو اذیت دینا، اپنے معاملات سے بوڑھوں کو تکلیف دینا، وہ گوارا ہوگا؟ اس کی اجازت نماز کے اندر اگر بوڑھوں کا خیال رکھنے کی حکم اور نصیحت کی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، تو عام زندگی میں اجازت ہوگی کہ ان کو اذیت دیں، ان کو ایذا پہنچائیں، ان کو نہیں، اللہ کے لیے غور و فکر کریں، یہ برکت کا باعث، یہ گھر میں برکتوں کا ذریعہ دروازہ ہے، یہ آپ لوگوں کی نصرت، آپ لوگوں کے رزق کا سبب ہے، ان سے نفرت نہ کیجیے، ان سے پیار کیجیے، ان کو محبت کیجیے۔ اللہ رب العالمین خدائے مالک مجھے اور آپ کو اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ مسجد نمازی سمیت عبد القیوم بٹ صاحب وہ کل فوت ہوئے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن شر سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے بزرگوں کے حوالے سے، بڑی عمر کے افراد کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے سکھایا گیا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم دی گئی، ان میں سے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا گیا، ان کا ادب و احترام کیا کریں۔ یہ بزرگ افراد اللہ رب العالمین سے جو دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا یہ سفید بالوں والوں کی دعا لیا کریں۔ اللہ رب العالمین ان کے سفید بالوں کی شرم و حیا کرتے ہیں، تو مجھ پر اور آپ پر بھی لازم ہے کہ ہم ان کے بالوں کا ادب و احترام کریں، ہم ان کی سفیدی کا احترام کریں، ہم ان کے عمر کے اس درجے کا ادب و احترام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں شمولیت کی یہ شرط بتلائی ہے، جو بندہ بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، بوڑھوں کا ادب نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کرنے کا حکم دیا، ان کو برکت کا باعث قرار دیا، ان کو نصرت کا باعث قرار دیا، ان کو رزق کا باعث قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان اور مقام اور مرتبہ یہ بتلایا کہ اللہ ان کی وجہ سے نصرت کو نازل کرتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے برکت کو نازل کرتے ہیں، اور اللہ ان کی وجہ سے رزق کو نازل کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہر مقام پہ، حتیٰ کہ نماز تک میں ان کا خیال رکھنے کی تلقین فرمائی۔ حضرات محترم، یہ گزارش ہے اپنے معاشرے کے اندر جو عمر رسیدہ افراد ہیں ان کا ادب و احترام کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے عمر کے اس درجے کا خیال رکھیں۔ اگر ان سے کچھ غلط ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسے ارذل العمر قرار دیا کہ اس عمر میں حواس جاتے رہتے ہیں، لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، ذہن کام نہیں کرتا، تو لہذا ان کی باتوں پہ غصہ نہ ہو، ان کے ساتھ جھڑکنے والا معاملہ، ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ نہ کرے، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ ان کی باتوں کو برداشت کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بزرگوں کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری گزارش اس حوالے سے کرنی تھی، ملک پاکستان کے لیے خصوصی ترین دعا کریں۔ جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، میرے اور آپ کے سامنے عیاں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں، کن حالات کو کس صورت میں موڑا جا رہا ہے، کیا رنگ دیا جا رہا ہے، کیا رخ اپنایا جا رہا ہے، یہ ضرور دعا کریں اللہ رب العالمین جو فیصلہ فرمائے ہمارے ملک پاکستان کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے۔
اللہ جو ظالم ہیں اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے، اللہ جو نیک صالح حکمران ہیں ہمیں وہ عطا فرمائے، جنہیں ہمارا خیال ہو، جنہیں ہماری قوم کا خیال ہو، جنہیں دین کا خیال ہو، اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کے حوالے سے، ہمارے دین کے حوالے سے اللہ بہترین فیصلے فرمائے، ظالم حکمرانوں سے، ظلم کرنے والوں سے، بدترین حکمرانوں سے اللہ مجھے اور آپ کو نجات عطا فرمائے، ہمیں بہترین عوام بنائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی اپیل کی، یہ دعا کریں جتنے بیمار اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پریشان حالوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی ساری پریشانیاں، سب غم، سب تکلیفیں دور فرمائے، مقروضے کے قرض اللہ رب العالمین اتارنے کی بہترین صورت پیدا فرمائے، ہر معاملے کو اللہ خود آسانی والا بنائے، ہر معاملے کو اللہ بہترین طریقے سے حل فرمائے۔ ہماری مسجد کے نمازی عبدالقیوم صاحب وہ وفات پا گئے، ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، آپ حضرات کے سامنے سارا معاملہ ہے، یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس معاملے سے گزر رہے ہیں، اس مرحلہ سے گزر رہے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ وقت گزر جانا ہے، یہ معاملہ گزر جانا ہے، تعمیر انشاءاللہ سب کے انشاءاللہ یہ تعمیر مکمل ہو جانی ہے اور اللہ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اس تعمیر میں کتنا شامل ہوتے ہیں، کتنا حصہ ڈالتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو کیسے حاصل کرتے ہیں۔ جو چیز جہاں پہ لگ گئی، جو اینٹ جہاں پہ لگ گئی، جو سیمنٹ جہاں پہ لگ گیا، وہ تا قیامت قائم دائم رہنا انشاءاللہ، اور وہ اجر و ثواب کا باعث بنتا رہنا انشاءاللہ۔ تو ضرور اس میں حصہ ڈالیں، جس قدر ممکن ہے، جیسے ممکن ہے، لازم اس کی تعمیر میں، ترویج میں حصہ لیں۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا دی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار قدیم علیکم الرؤوف الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔